اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے اور نالج سے بھرپور ہے، اور یہ وہ نالج ہے جو کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو میری چاہت تھی کہ علم کو اپنے اندر نہیں رکھنا، اس کو بتا دو۔ مرنے سے پہلے میں اس علم کو عیاں کروں، اور میری اب کوشش ہوگی کہ میں وہ علم بتاتا رہوں جو لوگوں نے چھپایا ہے، لیکن جو میں نے سیکھا ہے 35-40 سال میں، اس کو میں اب آپ لوگوں تک بھیجنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کے مطابق سمجھیں تاکہ فائدہ ملے۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، نام کے حوالے سے، الف عین لام زیڈ نون واو کوئی بھی ہو، اے ٹو زی کوئی بھی ہے، کہ کن لوگوں کو کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور ان سے احتیاطی تدابیر کرنی ہے آپ نے، تاکہ وہ بیماریاں بھی نہ ہو اور آپ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزاریں، اچھے طریقے سے۔ کرنے والا تو اللہ پاک ہے، انسانی حوالے سے تو دیکھنا ہے، میڈیکلی حوالے سے، لیکن ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اب میں تمام 12 سٹارز کے حوالے سے بات نہیں کرنے جا رہا، 26 الفابیٹس کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، کہ جو 26 الفابیٹس ہیں، کوئی بھی ہیں اے ٹو زی، ان ساروں کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ کرنے والا اللہ ہی ہے بس۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے الف عین لام یہ، جن میں سٹارز کی بات نہیں کر رہا، نام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ الف عین لام یہ، ان کو کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، ہو سکیں گی نہیں، ہو سکتی ہیں، ہو سکیں گی شرک ہے، ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ برین کا معاملہ۔ اب یہ بچے جو ہوتے ہیں بچپن میں گر جاتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، ٹانگوں پہ چوٹ، سر پہ چوٹ، ایکسیڈنٹل معاملات ہیں ان کے ساتھ، تو احتیاط کریں چوٹوں سے۔ نمبر 1، اینڈنگ ایج میں آتے ہیں، جب بڑھاپے میں آتے ہیں، گرنے سے احتیاط کریں، سر پہ چوٹ آئے گی، کچھ بھی۔ دیکھیں ہارٹ جو ہوتا ہے نا، دل کا معاملہ، یہ 12 سٹارز کے ساتھ ہی ہے۔ جب ایکسپائر ہونا ہے، مرنا ہے، تو دل ہی بند ہوگا نا۔ لیکن ملٹیپل ڈیزیز ہوتی ہیں، کسی کو لیور کا مسئلہ ہے، لنگس کا مسئلہ ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن چوٹ لگ سکتی ہے الف عین لام اور یہ کو ہمیشہ احتیاط رکھیں۔ نمبر 2، پی او ڈبلیو والے، شولڈرز، کڈنی، ڈائبیٹک، سپلین، ان حوالے سے احتیاط رکھیں۔ ایکسپائر تو ہارٹ سے ہی ہونا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان چیزوں پہ جب آپ ورک کریں گے اس روٹین کے ساتھ، میڈیکل ڈاکٹر سے آپ جائیں گے، آئیں گے، ان سے آپ میٹنگز رکھیں گے تو بہتر ہے۔ لاپرواہی برتیں گے تو پھر ایکسپائر ہوں گے۔ میڈیکلی والے سے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ۔ اس کے بعد کیو اور کے والے ہیں، یورولوجی کے والے سے پرابلمس آئیں گی۔ کڈنی ہو گیا، یورولوجی کا فنکشن، میل فیمیل جو بھی ہے، احتیاط اس میں میڈیکلی حوالے سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ بہتری رہے گی اللہ کے حکم سے۔
اس کے بعد ایچ والے لوگ ہیں، اسکن ہے، کڈنی ہے، یورولوجی ہے، کچھ بھی، یعنی کہ آپ کے نچلے حصے میں پرابلمس آ سکتی ہیں. احتیاط، چھوٹا سا پرابلم ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں، احتیاط کریں، لاپرواہی، نیگلیجنسی نہیں چاہیے. اس کے بعد پی اور جی والے ہیں، کینسر سے کہیں درد ہوئی، کوئی پرابلم ہوا، ہڈی کا ہے یا آپ کو جسم میں مسلز کا پرابلم ہے، میڈیکل کے حوالے سے فوری جائیں اور آپ اس کو انیشیل سٹیج پہ پکڑ لیں گے، انشاءاللہ بہتری رہے گی. لاپرواہی برتیں گے رزلٹ نیگیٹو ہوگا، پازیٹیو نہیں. اس کے بعد آر او ٹی والے ہیں، انہوں نے احتیاط کرنی ہے چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے. ای این ٹی، ناک کان گلا، اس سے بچنا ہے. اگر آپ نے اس میں بے احتیاطی کی، نیگلیجنسی کی، تو پرابلمز آئیں گی. جو ایج میڈیکلی والے سے بڑھ رہی تھی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. احتیاط. ایم، میم کے حوالے سے اگریسو، گوشت ہو، خوراک ہو، اس پہ اعتدال لائیں، کنٹرول کریں. اگریسو، برین ہیمریج، ہارٹ کا فیلئر ہونا، کڈنی کا ڈیمیج ہونا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد زیڈ اور این ہے. کیا ہے اس زیڈ اور این کو؟ برین کا پرابلم ہے. اس شخص کو اعتدال میں سوسائٹی میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے. اگر نہیں رہیں گے تو آپ پھر زیادہ سوچیں گے، نیگیٹو سوچیں گے، اور کیا ہوگا؟ بائیپولر کی ڈیزیز، ایگنی کا شکار، ایپیلیپسی. اینڈ کیا ہے؟ ملٹیپل ڈیزیز ہو جائیں گی. ملٹیپل کی بات کی ہے میں نے، ایک نہیں، 2-4 ڈیزیز ہو جائیں گی. اس سے آپ نے بچنا ہے، ریلیکس کرنا ہے آپ کو. اس کے بعد ایف ہے ہڈیوں کا پرابلم. جوائنٹس کی نہیں بات کر رہا، ہڈیوں کی. ہڈیوں کا کینسر بھی آ سکتا ہے ہڈیوں کے حوالے سے. دودھ تو پیے نہیں تھا، نہ بڑھاپے بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں. اسٹمک کا پرابلم، اینڈ ہڈیوں کا مسئلہ. اینڈ ظاہر ہے وہ میں نے ہارٹ بتایا ہوا ہے. اس کے بعد جیم، خے اور گاف ہے. شولڈر کا پرابلم آئے گا. شولڈر، گرمی لگنی. کیا ہوگا؟ ڈائبٹک. انٹسٹائن، بلڈ پریشر. ان چیزوں میں معاملات آئیں گے. ریلیکس. لیکن آپ جیسے لوگ 12 گھنٹوں والا کام جو ہے، جو 12 گھنٹے میں ہو جانا، 25 گھنٹے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے دن کا بھی کام کریں. ریلیکس کرنا ہے، باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. زیادہ چلتے، جب کام نہیں ہوتا ریلیکس، جب کام ہوتا ہے تو پھر آپ بجلی کی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر یہ پرابلمس آ جائیں گی. اس کے بعد ایس ملٹیپل ڈیزیز کا معاملہ ہے. نیند کو پوری کرو، یہ پہلی شرط ہے. مسلز ویک کرتے ہیں، خوراک میں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں. لنگس، لیور، کڈنیز، مسلز کا ڈیمیج ہونا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ڈی اور سی ہے. اب یہ ڈی اور سی ہے، یہ ہڈیوں کا پرابلم بھی آئے گا، بالکل آئے گا، نو ڈاؤٹ. ایسے ہی ہے، ہڈیاں، بونز کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد برین کے حوالے سے بھی آئے گا. ریلیکس ہونے کی کوشش کرنا، ریلیکس ہونے کی. آپ کا ریلیکس ہونا زندگی کو تقویت دے گا. یہ میں نے کچھ
ایسی باتیں کی ہیں جو کوشش میں نے کی ہے کہ میں چھوٹی گفتگو کروں اور مکمل بات کروں. کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک نئی تحقیق کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.